السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مشير له ولا وزير له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ہر قسم کی تمام تعریفیں، تمام بڑائیاں اور بزرگیاں خدائے رب ذوالجلال کے لیے، جس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا پروردگار ہے، اس کا کوئی ساجی اور ہمسر نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہر پل ہر لمحہ کروڑ انگنت لا تعداد درود و سلام ہم سب کے آقا و مولا امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، فرزندان اسلام، بہت ہی قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کو شروع کروں، آپ سے میں معذرت چاہتا ہوں کہ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے میرا گلا بیٹھا ہوا ہے، پھر بھی میں اللہ جل شانہ کی مدد سے پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے دین کی بات رکھ سکوں۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کی اس آیت میں، جو تقریباً 2-3 ہفتے سے میں خطبے کے دوران پڑھتا آ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سنو، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، ان کو نہ کوئی غم ہوتا ہے اور نہ ہی ان کو کوئی خوف ہوتا ہے، اور ولی وہ لوگ ہوئے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ دنیا میں سب سے کامل درجے کی ولایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضرات انبیاء علیہم السلام کو عطا فرمایا۔ اور اس کے بعد امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامل ولایت اور کامل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بزرگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامل ولایت کی نسبت عطا فرمائی۔ آج دنیا کے ترقی یافتہ دور کے اندر آدمی کو قانون کا پابند بنانے کے لیے جگہ جگہ پر کیمرے لگائے جاتے ہیں اور پولیس محکمے قائم کیے جاتے ہیں اور پتہ نہیں کہ کیا کیا چیزیں لوگ قانون کے دائرے میں رہنے کے لیے، قانون کا پابند بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ لیکن آج سے 1450 سال پہلے امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اللہ پر ایمان اور اللہ پر توکل اور اللہ پر بھروسہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا ایسا علم اور ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا دھیان حضرات صحابہ کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا تھا کہ حضرات صحابہ کرام انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف کی وجہ سے ہر وقت، ہر موڑ پر، ہر جگہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارا کرتے تھے۔ چنانچہ 4 تصور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف کے تعلق سے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دلوں میں جو بٹھایا تھا، اس میں سے 4 تصورات کو میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هو معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ کی ذات تمہارے ساتھ ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ کیا ہو رہے؟ یہ اس وقت جب آدمی کیمرے کے سامنے ہوتا ہے، اس وقت تک کیمرے کی پہنچ میں آدمی کیمرے کی اندر رہتا ہے، لیکن جب وہاں سے ہٹ جاتا ہے تو پھر کیمرے کے پہنچ سے آدمی دور ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے، هو معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ رہتا ہے۔ رات کی تاریکی ہو، دن کا اجالا ہو، اور تنہائی میں ہو یا مجمع میں ہو، جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، جہاں کہیں ہو اللہ کی ذات تمہیں دیکھتی رہتی ہے، تم اللہ کے ساتھ رہتے ہو اور اللہ تمہارے ساتھ رہتا ہے۔ چنانچہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ گزرے، ابھی یہ چھوٹے سے تھے، ان کے ماموں ان کو نصیحت کرتے ہیں، بیٹا تو ہمیشہ یہ 2 الفاظ کہتے رہے، میرے ساتھ اللہ ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ساتھ اللہ ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ سونے سے پہلے اور جاگنے کے بعد یہ کلمات کو چند مرتبہ کہہ لیا کرو۔ کیا کلمات ہیں؟ اللہ میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ ان چیزوں کا اثر ان پر اتنا بڑا کہ وہ فرماتے ہیں کہ کبھی میں کہیں بھی رہتا ہوں، یہ تصور میرے دل کے اندر رہتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ جب محنت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کا استحضار ہوتا ہے، تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر بھی ایمان ایسے پائے کا رہتا ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کر جا رہا تھا، راستے میں اسے ایک باغ نظر آیا اور اس باغ کے اندر پھل لگے ہوئے تھے۔ باپ نے کہا کہ بیٹا تم یہاں سڑک پر رکو، میں جا کر پھل توڑ لیتا ہوں اور کوئی آئے تو مجھے بتا دینا۔ چنانچہ باپ جا کر پھل توڑ رہا تھا، بیٹے نے چیخ لگائی کہ ابا کوئی دیکھ رہا ہے۔ وہ فوراً وہاں باغ سے بھاگ کر آ گیا اور ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ بچے نے کہا کہ ابا کوئی تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ بچوں کے دل کے اندر بھی ایمان اس قدر راسخ تھا کہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں ان ربی لسمیع الدعاء، تمہارا رب تمہاری ہر آواز، تمہاری ہر بات کو سنتا ہے۔ یہ دوسرا استحضار
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ہر بات کو سنتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل کے بھیدوں کو جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہمارے ہر چیز کا علم ہے، وہ عالم بذات الصدور، وہ دلوں کی بھیدوں کو جاننے والا ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ چنانچہ میرے دوستو، اس استحضار کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ جب گزاریں گے تو ہماری زندگی ایسی بنے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم وہ دکھا سکیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی نے زمین بیچا اور دوسرے نے زمین خریدا۔ زمین بیچنے والے نے زمین خرید لیا، زمین بیچ دیا، اور زمین خریدنے والے نے زمین خرید لیا۔ چند دنوں کے بعد جب اس نے زمین کے اندر ہل چلایا تو اسے زمین کے اندر خزانہ ملا۔ اب یہ آدمی دیکھا کہ اس کے اندر خزانہ ہے، تو اس نے سوچا کہ میں نے تو صرف زمین خریدا ہے، خزانہ نہیں خریدا۔ چنانچہ جس نے زمین بیچا تھا اس کو بلایا اور کہا کہ بھائی اس کے اندر خزانہ ملا ہے، یہ آپ لے لو، یہ آپ کا ہے، میں نے تو صرف زمین خریدا ہے۔ اس آدمی نے کہا، ان کے اندر بھی ایمان تھا، اللہ کی ذات و صفات کا استحضار تھا، اس نے کہا نہیں بھائی، میں نے تو آپ کو زمین بیچ دیا ہے، اب یہ خزانہ میرا نہیں، یہ خزانہ آپ کا ہے، اس لیے کہ میں نے زمین کے اندر کیا ہے یہ ساری چیزوں کے ساتھ میں آپ کو بیچ دیا ہے۔ اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے تو صرف آپ کو زمین کے پیسے دیے۔ آج میرے دوستو، ہمارے جو جھگڑے ہیں وہ اس بات پر ہے کہ میرا حق تم نے دبا لیا، تمہارا حق میں نے دبا لیا، ان چیزوں پر ہمارے جھگڑے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فیصلہ جاتا ہے۔ اس زمانے میں جو قاضی تھے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے فیصلہ جاتا ہے۔ جانے کے بعد ساری کارگزاری سنائی جاتی ہے کہ میں نے ایک تو زمین بیچا ہے اور میں نے یہ خزانہ میرا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے زمین خریدا ہے، خزانہ نہیں خریدا ہے، لہٰذا یہ خزانہ کس کا ہے؟ تو اس زمانے کے اللہ والے بھی جو قاضی ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کے ولی، اللہ کے بندے، انہوں نے کہا کہ بھائی اس کا حل یہ ہے کہ بتاؤ کہ تمہارا کوئی لڑکا ہے؟ تو زمین بیچنے والے نے کہا میرا لڑکا ہے۔ اس کے بعد زمین خریدنے والے سے پوچھا کہ تمہاری کوئی لڑکی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میری ایک لڑکی ہے۔ چنانچہ کہا کہ ان دونوں کی شادی کر دیا جائے اور ان کو یہ خزانہ گفٹ میں دے دیا جائے، مسئلے کا حل۔ چنانچہ میرے دوستو، اس طریقے سے اللہ کے نیک بندے دنیا میں گزرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، اے معاذ کیا تم جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہونا چاہتے ہو؟ اے معاذ کیا تم جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہونا چاہتے ہو؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضرور اے اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر آدمی جنت کے اندر بغیر حساب کتاب کے داخل ہونا چاہتا ہے، ہر ایک کی تمنا ہے، ہر ایمان والے کی تمنا ہے کہ میں جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں۔ اس لیے کہ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لینے پر آئیں گے تو ایک گھونٹ پانی کا حساب ہم نہیں دے سکتے، اور اس کے علاوہ اپنے دنیا کے اندر کیا کیا گل کھیلے ہیں اور کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کیے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو ہم نے کتنا چھوڑا ہے، وہ تو مزید اللہ تعالیٰ ایک قطرے پانی پر حساب لینے پر آئے تو ہم حساب نہیں دے سکتے۔ تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جانا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے معاذ کیا آپ جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہونا چاہتے ہیں؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی ضرور۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک کام کرنا ہے لیکن وہ تھوڑا مشقت کا کام ہے۔ حضرت معاذ نے کہا اللہ کے رسول ضرور کروں گا، بتائیے۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی، اے معاذ اس کام کو مسلسل کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے دو باتیں فرمائی، ایک کام کرنا ہے، تھوڑا مشقت کا کام ہے، تھوڑا تکلیف کا کام ہے، تھوڑا صبر کا کام ہے، اور تھوڑا جگر گردے کا کام ہے، ہر ایک کی بس کی بات نہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو ایک دن کر کے دوسرے دن چھوڑ دینا نہیں، مسلسل کرنا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ دعا فرمائیں، ضرور میں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ہر مومن کے لیے اپنے دل کو آئینے کی طرح رکھو، ہر مومن کے لیے اپنے دل کو آئینے کی طرح رکھو، یعنی کسی کے بارے میں اپنے دل میں حسد مت رکھو، کسی کے بارے میں اپنے دل کے اندر تکبر مت رکھو، کسی کے بارے میں اپنے دل کے اندر برا مت سوچو، اللہ تعالیٰ تمہیں بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کرو۔ میرے دوست کتنی بڑی بات ہے، آج باپ بیٹے کے دل کے اندر حسد ہے، بیٹے کے دل میں بیٹے کے دل میں باپ پر حسد ہے، اور بھائی کے دل میں بھائی کے بارے میں حسد ہے۔ آج ہر آدمی حسد کے انگاروں میں چل رہا ہے، حسد کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک کام کر لو کہ ہر مومن کے بارے میں اپنے دل کو آئینے کی طرح صاف رکھو، کسی سے کوئی بغض مت رکھو، کسی سے کوئی اناد مت رکھو، کسی سے کوئی جلن مت رکھو، تم جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہو جاؤ۔ چنانچہ میرے دوستو، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایسی ہی زندگیاں گزار کے بتائی۔ حضرات صحابہ، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے اللہ کے نیک بزرگ۔ میرے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ خصوصیت کا معاملہ فرماتے ہیں تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی زندگیوں میں بھی گناہ کے بہت سارے مواقع آئے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گناہ کے مواقع نہیں دیا، بلکہ گناہ کے مواقع ان کے سامنے بھی آئے، لیکن وہ اللہ کو ڈرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کا استحضار ان کے سامنے تھا، جس کی وجہ سے میرے دوستوں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنے ایمان پر جمے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کا ان کے دل و دماغ میں استحضار تھا۔ چنانچہ حضرت ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی مکہ مکرمہ کے اندر رہتے تھے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں ایمان لانے سے پہلے ان کا ایک عورت سے تعلق تھا، چنانچہ میرے دوستو وہ ایمان لے کر آئے، اور ایمان لے آنے کے بعد مدینہ چلے گئے۔ مدینہ جانے کے بعد بہت دنوں کے بعد پھر وہ مکہ مکرمہ واپس لوٹ کر آئے۔ جب مکہ مکرمہ واپس لوٹ کر آئے تو اس عورت سے ان کی ملاقات ہوئی جو ایمان لانے سے پہلے اس عورت سے ان کے تعلقات تھے۔ انہوں نے کہا کہ ابو مرثد آپ تو وہی ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس عورت نے کہا کہ آئیے ہم آپ سے بات کریں گے، گفتگو کریں گے۔ چنانچہ حضرت ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف نگاہ پہ اٹھا کر نہیں دیکھا، کہا کہ میں تو اب اس وقت ایمان لا چکا ہوں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی پر یقین ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میری ہر چیز کو سن رہا ہے۔ چنانچہ میرے دوستو حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے پابند تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو اللہ کی ذات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا پورا یقین تھا۔ حضرت صحابہ جہاں کہیں ہوتے تھے اللہ سے ڈرنے والے ہوتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور میرے دوستوں اسی طریقے سے بزرگان دین کا سلسلہ چلا آیا۔ اللہ کے نیک بندے ہر زمانے میں رہے، اور اللہ کے نیک بندے اس بات کی کوشش کیا کرتے تھے کہ ہماری وجہ سے اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ چنانچہ ایک اللہ والے مینا کے میدان میں تھے، ان کے پاس ایک تھیلی تھی پیسوں کی۔ ایک نوجوان ان کی ایک تھیلی لے کر بھاگ گیا۔ اب تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اس نوجوان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اور وہ نوجوان روتے ہوئے بیٹھ گیا۔ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ وہ نہ ہو اس بزرگ کی بد دعا مجھے لگ گئی جس کی وجہ سے میرے آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ چنانچہ لوگوں نے اسے اٹھا کر وہ بزرگ کے پاس لے کر آئے جہاں سے اس نے تھیلی چرا کر بھاگا تھا، لیکن وہ بزرگ وہاں نہیں تھے۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ ہر وقت 5 وقت نماز کو اس مسجد میں آیا کرتے ہیں، آپ انتظار کر لو کہ نماز کے وقت میں وہ آئیں گے۔
चुनाचे नमाज के वक्त का इंतजार किया गया। वह बुजुर्ग जब नमाज के वक्त आए तो लोगों ने कहा, उस नौजवान ने उस बुजुर्ग के कदमों में पड़ गया और पढ़कर कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, आपकी बद्दुआ की वजह से मेरी आंखें चली गई। बुजुर्ग ने कहा कि मैंने तो आपको कोई बद्दुआ नहीं दी। लोगों ने भी कहा कि हजरत इसे माफ कर दीजिए, आप ही की बद्दुआ की वजह से इसकी आंखों की बीनाई चली गई। उस बुजुर्ग ने कहा कि भाई, जिस वक्त आपने मेरी ये थैली चुरा कर भागे थे, उसी वक्त मैंने आपको माफ कर दिया था, उसी वक्त मैंने आपको माफ कर दिया था। लोगों ने पूछा क्या है कि ऐसे कैसे हो सकता है? तो हजरत ने फरमाया कि भाई, मुझे इस बात का इस्तेज़ार हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल क़यामत के दिन मीज़ान अमल के सामने खड़े रहेंगे और जब तक आपके उम्मत का एक एक फर्द जन्नत में नहीं जाएगा, उस वक्त तक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ से हटेंगे नहीं। मैंने तसव्वुर किया, अगर ये नौजवान को मैं माफ़ नहीं करूँगा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतनी देर क़यामत में मीज़ान अमल के सामने ठहरे रहेंगे, आपको मेरी वजह से तकलीफ होगी। इसलिए मैंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ ना हो आपकी उम्मती की वजह से, इसलिए मैंने उसे उसी वक्त माफ़ कर दिया। चुनांचे मेरे दोस्तों, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली बनने से पहले उनको विलायत कैसे मिली, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने इस ऊंचे मकाम पे कैसे पहुंचाया। वाक़ियात में लिखा है कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े पहलवान थे, उनके सामने कोई आदमी टिक नहीं सकता था। चुनांचे एक मरतबा उनका मुकाबला एक आदमी से हुआ। वो बहुत ही गरीब लाग़िर आदमी था, बहुत ही कमज़ोर था, लेकिन उसने आकर बादशाह से कहा कि मैं जुनैद से मुकाबला करूंगा। चुनांचे बादशाह ने वो पहलवानी का मैदान सजाया और बादशाह को पूरा जाम था कि जुनैद जीत जाएंगे। लेकिन वो आदमी जो उनके मुकाबिल में था, उसने आकर कहा कि जुनैद बगदादी, आप तो बड़े पहलवान हैं, मैं आपके सामने टिक नहीं सकता, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरी बेटी की शादी है। अगर इस वक्त मैं मैदान में आप हार जाएंगे और मैं जीत जाऊंगा तो बादशाह की तरफ से मुझे इनाम मिलेगा और उसकी वजह से मेरी बेटी की शादी हो जाएगी और मुझ गरीब का कुछ बन जाएगा, आप मेरे साथ हार जाइए। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि ये आदमी गरीब है, लाचार है, मजबूर है। चुनांचे मुकाबला हुआ तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह हार गए। लेकिन बादशाह को अपने आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा पहलवान ऐसे गरीब और ऐसे क्या है कमज़ोर आदमी के साथ कैसे हार जाएगा। चुनांचे बादशाह ने दोबारा ऐलान किया कि नहीं, ये मुकाबला नहीं हुआ, दोबारा क्या है मुकाबला कराया जाए। दोबारा हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह और उस गरीब के साथ मुकाबला हुआ। दोबारा हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह दोबारा हार जाते हैं। चुनांचे 3 मरतबा हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का उस गरीब के साथ मुकाबला होता है और तीनों मरतबा हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह हार जाते हैं और वह गरीब और कमज़ोर आदमी जीत जाता है। चुनांचे वो बादशाह कहता है कि इसको हारने वालों का जो दरवाज़ा है उस पर बिठा दिया जाए और हर आदमी इनको थूकते हुए जाए। चुनांचे मेरे दोस्तों, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के साथ ऐसे ही बर्ताव होता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इनके एक गरीब के दिल की लाज रखने की वजह से उनको विलायत के उस दर्जे पे पहुंचा देते हैं कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह अपने ज़माने के सबसे बड़े वली और सबसे बड़े कुतुब और अब्दाल में से बन जाते। चुनांचे मेरे दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत काब अहबार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जिसका ज़ाहिर जिसके बातिन से अच्छा हो, जिसका ज़ाहिर जिसके बातिन से अच्छा हो वो मक्कार है, और जिसका बातिन उसके ज़ाहिर से अच्छा हो वो अल्लाह का वली है। बात को गौर कीजिए और समझिए, जिसका बातिन से यानी जिसका ज़ाहिर उसके बातिन से अच्छा हो वो मक्कार है। यानी ज़ाहिर में तो माशाअल्लाह कि भाई हर चीज़ है, सब सारी चीज़ें हैं, लेकिन दिल के अंदर लोगों के बारे में कोई क्या है भलाई नहीं है। दिल के अंदर लोगों की ताल्लुक़ से उसके अंदर क्या है हसद है, जलन है। फरमाया ये मक्कार है।
ظاہر میں تو کیا ہے بہت بنا ہوا ہے، ظاہر میں تو بہت سجا ہوا ہے، ظاہر میں ساری چیزیں ہیں، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے اور پیشانی میں سجدے کا نشان بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن دل کے اندر نہ خدا کی مخلوق کے ساتھ رحم و کرم ہے، نہ اس کے دل کے اندر کسی کے تعلق سے کیا ہے میرے دوستو خیر خواہی کا جذبہ ہے۔ فرمایا کیا ایسا آدمی مکار ہے، ہاں جس کا باطل اس کے ظاہر سے اچھا ہو، جس کا باطل اس کے ظاہر سے اچھا ہو، وہ اللہ کا ولی ہے۔ یعنی ظاہر میں تو پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا ہے، ظاہر میں تو میرے دوستو کوئی آدمی اسے عزت نہیں دے رہا ہے، لیکن دل میں اللہ کا ڈر ہے، خدا کا خوف ہے، انسانیت سے محبت ہے، اور میرے دوستو اور بہترین اوصاف اس کے دل کے اندر ہے، تو فرمایا ایسا آدمی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ چنانچہ میرے دوستو ہم کو اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے بندے بن جائے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت فرمائے۔ آج کل تو میرے دوستو ہمارے پاس نہ دنیا کی دولت ہے، نہ دنیا کی بادشاہت ہے، اور نہ ہی آخرت کے اعتبار سے کوئی ایسا کمال ہمارے اندر۔ ایک زمانہ تھا کہ وقت کے بادشاہ اللہ کے ولی ہوا کرتے تھے، وقت کے بادشاہ اللہ کے ولی ہوا کرتے تھے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، بارہا آپ نے ان کے واقعات کو سنا ہوگا۔ جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو رہا تھا، اس وقت انہوں نے 4 شرطیں لگائی تھی کہ میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے گا جس کی کبھی کیا ہے نماز بالغ ہونے کے بعد سے لے کر کبھی اس کی نماز قضا نہ ہوئی ہو میرے دوستوں۔ اور دوسری شرط انہوں نے یہ لگائی تھی کہ میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس نے کبھی عصر سے پہلے کی سنتیں نہ چھوڑا ہو۔ میرے دوستو ہماری تو نمازوں کے نمازیں ہی نکل جاتے ہیں، یہاں شرط اس بات کی لگائی جا رہی ہے کہ عصر سے پہلے کی سنتیں اس کی چھوٹی ہوئی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عصر کی نماز کو خصوصیت کے ساتھ اپنے کلام مجید میں بیان فرمایا، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، کہ تم نمازوں کی پابندی کرو، خاص کر عصر کی نماز جو درمیانی نماز ہے، 5 نمازیں ہیں، اس میں سے درمیانی نماز عصر کی نماز، اس لیے کہ عصر کے وقت میں دکان کے اندر گاہک آتے ہیں، بیپار کا وقت ہوتا ہے، اور کیا ہے شام ہونے کا وقت دکان کو بند کرنے کا وقت ہوتا ہے، ایسے وقت میں بہت سارے لوگوں کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے تیسری شرط لگائی تھی کہ اس کی کبھی زندگی کے اندر تہجد فوت ہو کرنا۔ میرے دوستو آج ہماری فردوں ہی کا کیا حال ہے ہم جان سکتے ہیں۔ اور چوتھی شرط حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لگائی کہ جس نے کبھی کسی نامحرم کو نہ دیکھا ہو، کسی غیر عورت کو نہ دیکھا ہو۔ ایک بزرگ نے عمرے پہ جا رہے تھے، ایک اللہ والے سے کہا کہ حضرت نصیحت کیجیے۔ میرے دوستو اگر کوئی آدمی عمرے پہ جاتا ہے، حج پر جاتا ہے، کسی عالم سے، کسی بزرگ سے، کسی جاننے والے سے یہ کہتا ہے کہ نصیحت کیجیے، میں اور آپ کیا نصیحت کرتے ہیں؟ بھئی زیادہ سے زیادہ طواف کرو، زیادہ سے زیادہ عمرہ کرو، زیادہ سے زیادہ ذکر کرو۔ لیکن اس بزرگ نے اس عمرے پہ جانے والے کے لیے ایک نصیحت کی۔ کیا نصیحت کی؟ کہ بھائی اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ عمرے کو جانے والے کے لیے اس بزرگ نے نصیحت کی، اپنے آنکھوں کی حفاظت کرو۔ میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جو جماعت ہے اللہ کے نبی کی صحبت کے لیے اللہ نے منتخب فرمایا ایک مرتبہ حضرات صحابہ کی جماعت جا رہی تھی، اس علاقے کے بادشاہ نے صحابہ اکرام کے ایمان کو آزمانے کے لیے یہ کیا کہ خوبصورت عورتوں کو، لڑکیوں کو اس نے راستے میں ننگا کھڑا کر دیا۔ اب جو جماعت کے امیر تھے انہوں نے صرف اور صرف قرآن کی ایک آیت پڑھ کر صحابہ اکرام کو سنایا، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، صرف اتنا پڑھ کر حضرت امیر صاحب نے، جماعت کے جو امیر تھے انہوں نے کہا کہ آگے بڑھیے۔ چنانچہ میرے دوستو حضرات صحابہ ایسے گزر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کی آیت میں فرماتے ہیں اے مومنو تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ بس اتنا کہنا تھا، حضرات صحابہ اس پورے علاقے سے ایسے گزر جاتے ہیں کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ جب وہ صحابہ کا قافلہ
بستی میں پہنچنے کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ وہاں اس بستی کے مکانات کیسے تھے، اس بستی کے عمارتیں کیسے تھی۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم نے آنکھ اٹھایا ہی نہیں تو اس کی عمارتوں کو ہم کیا جانیں، اس کے مکانات کو ہم کیا جانیں، اور ان کی چیزوں کو ہم کیا جانیں۔ ہمارے امیر نے کہہ دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، بس اسی پر ہمیں اپنی آنکھوں کی حفاظت کی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایسے ایسے کام کر کے امت کے لیے ایک نمونہ بنا کر گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی، قیامت تک آنے والا ہر امتی ویسے کام کر سکتا ہے۔ میں نے مثال کے طور پر 2-3 جمعہ پہلے بتایا تھا، اللہ نے جس چیز کا حکم فرماتے ہیں اس چیز کی کیپیسٹی ہمارے اندر رہتی ہے، اس کی استعداد ہمارے اندر رہتی ہے، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حکم ہمیں دیتے ہیں۔ ہم نے ایک چھوٹے سے بچے کو گاڑی کی چابی نہیں دیتے تھے کہ وہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نہیں چلا سکتا، ہاں اسی بچے کو ہم گاڑی کی چابی دیتے ہیں جو چلانا جانتا ہے۔ ہم میں سے کسی کو اٹھا کر فلائٹ اڑانے کے لیے نہیں کہا جاتا، اس لیے کہ ہم نے جانا نہیں کیسے اڑائیں گے۔ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم کو تقوی کا حکم دے رہے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو نگاہوں کی حفاظت کا حکم دے رہے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دل کو پاک و صاف رکھنے کا حکم اللہ ہمیں دے رہے ہیں، تو اس کی استعداد ہمارے اندر ہے، جبھی تو ہمارا پروردگار، ہمارا خالق و مالک، ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہم کو اس بات کا حکم دے رہا۔ لیکن میرے دوستو، ہم دنیا کی مزہ کے واسطے، دنیا کے خواہشات کی وجہ سے، دنیا کی چیزوں کی وجہ سے ہم کیا ہے اپنے چونچلے پورا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے لا یکلف اللہ الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ کسی کو کسی چیز کا مکلف نہیں بناتا، لیکن اللہ اسی چیز کا مکلف بناتی ہے جس کی اس کے اندر استعداد ہوتی ہے، جس کی اس کے اندر صلاحیت ہو۔ 5 وقت نماز کا اللہ نے حکم فرمایا، ہم میں سے ہر آدمی 5 وقت کی نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن غفلت کی وجہ سے لوگ نہ پڑھے، یہ ان کی کاہلی اور سستی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہے۔ اسی طریقے سے تقویٰ، ہر آدمی تقویٰ اختیار کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی تقویٰ اختیار نہیں کر رہا ہے، جس کی کاہلی اور سستی ہے، اس پر اللہ اسے پکڑ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو تقوی طہارت کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اندر اللہ کامل ایمان نصیب فرمائے۔ اللہ کی صفات و صفات کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو یقین نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ اس کا استحضار ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔